ایک اور بڑی آج کل نا بحث ہو رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جانور کی کروڑوں روپے قیمت لگا کر جانور خریدتے ہیں، اس کو قربانی کے لیے کرتے ہیں۔ اب اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ عام مارکیٹ میں ایک جانور جو ہے وہ گوشت کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ اب بے شک آپ کروڑوں روپے کا بھی جانور لے لیں تو میرے خیال میں وہ گوشت کے حوالے سے اس قیمت تک نہیں پہنچتا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی نایاب نسل کا جانور ہوگا یا کچھ اس طرح کی چیز ہوگی جس کے لیے آپ جو ہے وہ کروڑوں روپے دے رہے ہیں۔ تو ایک اس کے اوپر ایک اور بڑی بحث ہوتی ہے کہ اتنا مہنگا جانور خریدنے کی بجائے آپ ایک چھوٹا جانور لے لیں یا کم قیمت والا جانور لے لیں اور باقی جو پیسے ہیں وہ آپ غریبوں میں یا مسکینوں میں جو ہیں اب وہ تقسیم کر دے۔ تو یہ اتنی زیادہ رقم آؤٹ آف دی وے جا کے قربانی والے جانور کی پے کرنا، یہ درست عمل ہے؟ ویسے اس میں دو چیزیں آپ نے ذرا اکٹھی کر دی ہیں، میں ان کو الگ الگ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے کی بجائے میں اتنے پیسے کسی غریب مسکین کو دے دوں، اس کی ہیلپ ہو جائے گی، تو یہ ٹھیک ہے یا مجھے قربانی ہی کرنی چاہیے؟ اس کا تو جواب یہ ہے کہ قربانی لازم ہے تو قربانی ہی کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر کو، یوم النحر 10 ذی الحج کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 9 تاریخ کو یوم العرفہ کہتے ہیں، 8 کو یوم الترویہ کہتے ہیں، تو یوم النحر 10 ذی الحج ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ 10 ذی الحج جو یوم النحر ہے، اس دن بندہ جتنے بھی کام کرتا ہے ان کاموں میں سب سے پسندیدہ عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قربانی ضروری ہے۔ رقم دینے سے وہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا، رقم دینے سے آپ دیتے رہتے ہیں سارا سال، تو رقم دینے سے یا غریب مسکین کو پیسے دینے سے وہ جذبہ نہیں سامنے آتا جو جانور کو ذبح کرنے سے آتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ مہنگی اور سستی والا ایشو آتا ہے، اس میں ایک اور چیز آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ صدقہ فطر ہمارے ہاں عید الفطر کے موقع پہ جو روزہ دار ہے وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تاکہ غربا مساکین بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے کہ کتنا دینا ہے، وہ یہ ہے کہ نصف سا گندم کا اور جو کا 1 سا، یعنی گندم دینی ہے، آٹا دینا ہے تو 2 کلو، اور جو دینے ہیں تو 4 کلو کھجور دیتے ہیں وہ 4 کلو۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ گندم دیتے ہیں تو 2 کلو گندم 350 روپے کی بنتی ہے، اور جو 4 کلو وہ 800 روپے کے بنتے ہیں، کھجوریں یہ 2500 روپے کی بنتی ہیں، اور کشمش یہ 5500 روپے کی بنتی ہے۔ جو صاحب نصاب، صاحب حیثیت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، اب ان کو چاہیے نا کہ وہ کشمش کے حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرف ہمارے وہ لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ لیکن قربانی کا معاملہ جب آتا ہے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کسی کی نیت کے بارے میں تو مجھے شک نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، نیت آپ کی ٹھیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی کفار جو ہے وہ قربانی کرتے تھے، اور وہ یہ کرتے کہ جانور کا جو گوشت ہے نا وہ کعبہ شریف کے سامنے اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے، اور جو خون ہے وہ کعبہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیا کرتے تھے، اور سمجھتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ تمہارا خون، یہ تمہارا گوشت، یہ بارگاہ رب العزت میں نہیں پہنچتا، بلکہ جو تمہارا تقوی ہے نا وہ پہنچتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگر مہنگا جانور خرید رہا ہوں یا سستا خرید رہا ہوں تو میرا جو اندر کا تقوی ہے نا وہ قبول ہوگا، چاہے میں نے 50,000 کا جانور خریدا ہے، چاہے میں نے جو ہے وہ بہت مہنگا جانور خریدا ہے۔ تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے بندہ تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کرے تو وہ اس طرح کرے کہ ایک تو طیبۃ نفسھا، اس کا دل خوش ہونا چاہیے کہ میں یہ کام اچھا کر رہا ہوں، خوش ہو کے اس کو قربانی کرنی چاہیے، مصیبت نہ سمجھے کہ وہ یہ لاکھ روپیہ یہ بھی لگ جائے گا، بلکہ خوش ہو کے قربانی کرے۔ دوسرا محتسباً، کہ وہ اپنی قربانی کے لیے ثواب کی نیت بھی کر رہا ہو کہ مجھے اس کے بدلے میں اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو خوشی سے قربانی کرنے میں اگر وہ زیادہ رقم کا بھی کوئی جانور خرید لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔